بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کی حیبیت کے قصے سارے ملک میں مشہور تھے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ کانپتے تھے۔ ایک دن جانے کیا ہوا، بادشاہ نے سارے شہر والوں کو دعوت دی کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میں آپ کا شہنشاہ آپ سب کے سامنے اپنی رعایا کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور سختی نہیں کروں گا، اور میرا وتیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوں گے، اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ بادشاہ شاید سٹھیا گیا ہے، اس کو پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا ہے۔ خیر، سب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے، وقت بتائے گا کہ یہ بدلا ہے یا نہیں۔ بادشاہ دراصل بالکل بدل چکا تھا اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی۔ کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا۔ وزیر سے اب صبر نہ ہوا اور ایک دن ہمت کر کے وہ بادشاہ سے اس نے پوچھا، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آخر آپ کے بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا دل کیسے بدل گیا؟ بادشاہ نے بولا، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا۔ میری نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ وہ بیچاری بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا لگا ہوا تھا۔ لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر قبضہ کر لیا۔ لومڑی نے پوری جان لگا دی اور اپنی معذور ٹانگ گھسیٹ کے بل میں پھر بھی گھس گئی۔ اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معذور تو کر دیا۔ اب کچھ دیر میں گاؤں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہی خونخوار کتا ایک آدمی پر بھونکے جا رہا تھا۔ اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک بھاری سا پتھر بیچارے کتے کو مار دیا۔ اب کتا خود بھی اسی طرح ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اسی آدمی کو ایک گھوڑے نے دولتی ماری یا ٹانگ ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ خراب ہوگی۔ اب گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر وہ بھی ایک گڑھے میں گر گیا۔ اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہوگی اور میں نے سوچا کہ میں کتنا ظالم ہوں، ہر ایک پر اپنا حکم چلاتا ہوں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو میرا خالق بھی میرے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گا جو میں اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو پھر مجھے ایک ترکیب ذہن میں آئی اور میں نے سوچا کہ میں اپنی رعایا کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی لوگ اچھا سلوک کرے اور میرا مالک بھی اچھا سلوک کرے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وزیر ایک عیار اور مکار آدمی تھا۔ بادشاہ کی کہانی سن کر اس کا دل بالکل نہ نرم ہوا۔ وہ یہاں سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ بالکل فارغ ہو گیا ہے، یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیا لوں۔ ایسی غلیظ سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر تھی کہ خالق کا نظام اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معجزہ کیا کہ وزیر سیڑھیوں سے نیچے گرا اور اس کی گردن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جیسی کرنی ویسی بنی۔ کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں، بچ گیا میں۔ جو دیکھ رہا ہے وہ جب پکڑتا ہے تو بڑے سے بڑے سلطان بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، وہ جب پکڑتا ہے تو بڑے سے بڑا ظالم جابر بادشاہ بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اچھا کرو اور اچھے صلے کی امید لوگوں سے مت رکھو، برا کرو تو یاد رکھو کہ اب کہیں زمین تمہیں پناہ نہیں دے گی، اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتو۔ بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ برا کام مت کرو۔